بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نویں 10ویں کے تمام طلباء کو اردو کی آن لائن کلاس میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم نظم پڑھ رہے ہیں گرمی کی شدت، جس کے شاعر ہیں میر انیس۔ شروعات کرتے ہیں آج کی آن لائن کلاس کی۔ آج کا ہدف نظم کے بندوں کی تشریح کر سکیں، یعنی جو بند باقی ہیں میر انیس کی نظم کے، ان کی تشریح ہم کر سکیں۔ میر انیس کی جو نظم ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تیسرا بند اور اس کی تشریح اب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ مہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی پھولوں کی ہر شاخ باردار، گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدقوق زرد تھے۔ حوالے وہی ہیں جو دیگر بندوں میں بھی ہم نے لکھے ہیں، میں ایک دفعہ پھر آج پڑھ دیتا ہوں۔ حوالہ مندرجہ بالا بند نصابی کتاب میں شامل میر انیس کی نظم گرمی کی شدت سے لیا گیا ہے، جو ان کے کلام کلیات انیس سے ماخوذ ہے۔ حوالہ شاعر میر ببر علی نام تھا، انیس تخلص تھا، فیض آباد ہندوستان کے سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ہزاروں نوحے اور بہت سے سلام تحریر کیے ہیں۔ واقعہ کربلا کو اپنے اشعار میں نہایت کمال سے منظر نگاری، کردار نگاری اور مکالمہ نگاری کی صورت میں پیش کیا ہے۔ مرثیہ نگاری کی تاریخ میں میر انیس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ انیس کا انتقال لکھنؤ میں ہوا۔ تشریح اگلی سلائیڈ پر۔ میر انیس کی نظم کے تیسرے بند کی تشریح کچھ یوں ہے۔ اس بند میں بھی میر انیس گرمی کی شدت بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سورج نے ایسی آگ لگا دی تھی کہ میلوں دور تک کوئی ایسا درخت اور پودا نظر نہ آتا تھا جس پر کوئی پھول، پھل یا پتا سرسبز حالت میں موجود ہو۔ درختوں کو جیسے کسی نے آگ لگا دی تھی اور برگ و بار کے درخت بے ثمر درختوں کا منظر پیش کر رہے تھے، اور یہ سب اس وقت کی گرمی کے اثر سے تھا۔ وہ درخت جن کی شاخوں پر پھول مسکراتے تھے وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ اس گرمی نے زندگی کا حسن چھین لیا تھا، ہر جاندار زندگی سے بیزار نظر آ رہا تھا، اور درخت کے پتے بھی کسی ٹی بی کے مریض کے چہرے کی مانند پیلے پڑ کر زمین پر گرنے کے منتظر تھے۔ غرضے کے ہر طرف اور ہر سمت وحشت ہی وحشت تھی۔ میر انیس کی نظم کا چوتھا بند۔ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ حوالے وہی ہیں۔ تشریح اگلی سلائیڈ میں۔ میر انیس کی نظم کا چوتھا اور آخری بند پچھلی سلائیڈ میں ہم نے پڑھا، اب اس کی تشریح دیکھ لیجئے۔ شاعر نے اس بند میں بھی گرمی کی شدت کی منظر کشی کی ہے۔ اس کے مطابق دلیری اور بہادری کی علامت سمجھا جانے والا جنگل کا بادشاہ شیر بھی اپنی کچھار سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، تو پھر ہرن یا دوسرے جانوروں کا کیا حال ہوگا؟ ہرن تو سبزہ بازار سے منہ تک نہ نکالتے تھے۔ سورج کی چمک بھی دھول مٹی اڑنے کی وجہ سے ماند پڑ گئی تھی اور آسمان تک گرمی کی شدت جا پہنچی تھی۔ گرمی کے سبب زمین و آسمان کے درمیان تمام مخلوق بے چین تھی۔ گرمی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ اگر اناج کا دانہ زمین پر گرتا تھا تو وہ بھی بھن جاتا تھا۔ درج بالا حالات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایسی کڑی دھوپ اور سخت گرمی میں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوئی ہوگی کہ ایک طرف موسم کی دشمنی تو دوسری طرف دین کے دشمن ان کے خون کے پیاسے تھے۔ سلام ہے اس خاندان پر
جس نے اپنے معصوموں، جوانوں اور پاکیزہ ترین خواتین کو اسلام کے نام پر قربان کر دیا، لیکن اسلام کا پرچم سر نگوں نہ ہونے دیا، یہاں تک کہ میدان کربلا کی مٹی ان کے خون سے سرخ ہو گئی اور ہوا ان کے خون کی مہک سے معطر ہو گئی۔